اسلام میں دھوکہ اور ملاوٹ کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں دھوکے اور ملاوٹ کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ملاوٹ، فراڈ، دھوکہ عام ہو چکا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ انتہا تو یہ ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں جو جتنا بڑا دھوکے باز ہے اسے اتنا ہی قابل سمجھا جاتا ہے۔ یار بڑا کمال آدمی ہے، یہ تو کسی بندے کو ولے ہی نہیں جاندہ، حالانکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ جتنا بڑا کوئی دھوکے باز ہے، ہمارا وتیرہ یہ بن چکا ہے، جتنا بڑا کوئی فراڈی ہے ہم سمجھتے ہیں اتنا ہی بڑا کامیاب ہے، یہ بڑا کامیاب آدمی ہے، یہ بڑا ذہین آدمی ہے۔ لیکن دھوکہ اور ملاوٹ مسلمانوں کے شایان شان نہیں۔ جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے شایان شان یہ نہیں وہ کسی کو دھوکہ دے یا ملاوٹ کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے سید عالم نور مجسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بھی برات کا اظہار فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 101، من غشنا فلیس منا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ کیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ ملاوٹ اسلام میں حرام ہے۔ کیا ہے؟ ملاوٹ اسلام میں۔ اب ملاوٹ چاہے اشیاء میں ہو یا عقائد و نظریات میں ہو، سراسر غلط ہے، اسلام میں حرام ہے۔ لیکن آج کل ملاوٹ ہمارے کاروبار کا ایک لازمی جز بن چکی ہے۔ روزمرہ کی چیزوں میں آپ سب جانتے ہیں ملاوٹ ہو رہی ہے۔ میں جو عقائد و نظریات کی ملاوٹ ہے میں اس کی طرف نہیں جاتا، صرف جو روزمرہ میں ہم سب مل کے، ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم سب مل کے ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دودھ سے لے کے مرچوں تک ملاوٹ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ الا ماشاء اللہ کئی خوش بخت ایسے ہوں گے جو نہیں کرتے، لیکن اکثریت ایسے ہی کر رہی ہے۔ اب مرچوں میں اینٹ کا چورا ڈالا جاتا ہے کہ نہیں؟ حد تو یہ ہے کہ سوکھے ہوئے دھنیے میں لکڑی کا برادہ ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ پتی لینے چلے جائیں بازار سے، آپ کو پتی خالص نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ بڑی کوشش کریں، آپ کو چیزیں خالص نہیں ملیں گی، لیکن مرنے کا مقام یہ ہے، ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنے کلمہ گو جو کاروباری حضرات ہیں، ہمیں ان کی بنائی ہوئی چیزوں سے خالص چیز نہیں ملتی۔ جب خالص چیز ڈھونڈنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں یار کوئی برانڈڈ چیز لو، کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کی چیز خریدو، وہ خالص ہوگی۔ یہ مرنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ ہم مریں یا نہ مریں، کہیں پانی میں منہ ڈال کے ہم مریں یا نہ مریں، لیکن یہ مرنے کا مقام ہے۔ کلمہ گو تو ہے، حضور کا کلمہ تو پڑھتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تیرے محبوب علیہ السلام کی، تیرے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پوری کائنات میں کوئی مذہب ان کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ خالص چیزیں دینے کا حکم میرے آقا نے دیا، میرے خدا نے دیا، لیکن ان کا کلمہ پڑھنے والے خالص چیز بناتے ہی نہیں، ہمارے معاشرے میں ملتی نہیں۔ اگر لینی ہے تو ہم جنہیں گالیاں نکالتے ہیں، جنہیں برا بھلا کہتے ہیں، سارا دن تھکتے نہیں،
کہ یہودی ایسے، عیسائی ایسے، بدھ مت ایسے، وہ خدا کے منکر. لیکن یہ کیسی بات ہے یار، تجھے تیرے مسلمان کے بنائے ہوئی چیزوں میں، پروڈکٹس میں تجھے خالص چیز نہیں ملتی. جب تو نے خالص چیز خریدنی ہوتی ہے تو کہتا ہے کسی یہودی کی بنی ہوئی ہو، کسی عیسائی کی بنی ہوئی ہو، کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی ہو. یار یہ فرانس کی ہو کہ تو خالص ہوگی. کوئی چیز دیکھو یار یہ اصلی ہے جی، یہ اصلی بالکل فرانس تو آئی ہے، اٹلی تو آئی ہے. یار یہ ڈوبنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ اب یہ کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ یہ کوئی ایک ایسا دن آئے گا کہ اچانک ہم ٹھیک ہو جائیں. کوئی ایسا دن آپ سوچ سکتے ہیں کہ اچانک ایک دن آئے گا اس دن پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، نہ ہی ایسا ہوتا ہے اور نہ ہی ایسی روٹین ہے. ایسا نہیں ہوگا. مجھے ٹھیک ہونا پڑے گا، ہر بندے کو انفرادی طور پہ ٹھیک ہونا پڑے گا. مجھے ملاوٹ سے باز آنا پڑے گا، مجھے دھوکہ دینے سے باز آنا پڑے گا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضور کے منبر پہ بیٹھ کے میں آپ کو ایک سچی دعوت دے رہا ہوں، اس میں بھی شامل ہوں. آؤ آگے بڑھو، کسی کو نہ کہو، یوں ہی کسی کو نہ کہو. سب سے پہلے اپنا آپ درست کرو. اپنے حصے دا ہر بندہ دیوا بالے. معاشرے چ روشنی ادوں ہوندی ہے جدوں ہر بندہ اپنے حصے دا دیوا بالدا ہے. میرے دوستو، بزرگوں، یہ جو حضور کا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں اس کا کوئی مقصد ہے. میرا مقصد یہ ہے حضور کا یہ فرمان سنایا، اگر میری زندگی میں کوئی ایسا گوشہ ہے جس میں ملاوٹ کرتا ہوں، میں کسی کو دھوکہ دیتا ہوں، تو یہ حضور کا فرمان مجھے عبرت دے، مجھے عبرت دے کہ تو نے ملاوٹ نہیں کرنی، تو نے کسی کو کسی لحاظ سے بھی دھوکہ نہیں دینا. کیا آج کے اس جمعۃ المبارک میں ہم بیٹھ کر اپنے دل کے ساتھ یہ وعدہ کر سکتے ہیں؟ اپنے دل کے ساتھ کریں. میں ایسے وعدہ نہیں کہتا. ہر بندہ کوشش کرے یار، ہر بندہ اپنے حصے کا ایک چراغ روشن کرے. اپنے کردار کا چراغ لے کے اپنے معاشرے میں نکل جاؤ، آپ کے چراغ سے چراغ جلتے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ مسلم معاشرہ ہے. نہیں تو ہم اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے. ہمارا اپنے گھر میں کوئی اعتبار نہیں کرتا، اپنے ملک میں کوئی اعتبار نہیں کرتا، پوری دنیا میں ہمارا سٹیٹس مسلمانوں کا یہ ہو گیا کہ ہماری بات پہ کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا. ہم اتنے جھوٹے اور اتنے ملاوٹ کرنے والے اور اتنے دھوکے باز ہو چکے ہیں، پوری دنیا کے اندر کوئی ملک ہم پہ اعتبار نہیں کر رہا. دعویٰ یہ ہے کہ کائنات کے سب سے سچے نبی کے ہم بڑے لاڈلے غلام ہیں، بڑے لاڈلے غلام ہیں. لیکن اس خوش فہمی سے باہر آؤ. یہ خوش فہمی ہے آپ کی کہ زمانے کی دو نمبریاں ہم کریں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہم کریں، فراڈ ہم کریں، ملاوٹ کی ہوئی چیزیں لوگوں کو بیچتے ہم رہیں اور یہ توقع رکھیں کہ قبر میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا استقبال کریں گے، فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، میرا غلام آ گیا. ایسا نہیں ہوگا. حضور کے منبر پہ بیٹھ کے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یہ آپ کی بھول ہے. ساری زندگی فراڈ کر کے گزاری ہو اور توقع یہ رکھے قبر میں جا کے حضور ہماری عزت کروائیں گے. ایسا نہیں ہے. نکلو اس گیم سے باہر. ساری زندگی ہمارے ذہن یہ بنا دیے گئے ہیں کہ تم تو بخشے بخشائے لوگ ہو، ایک میلاد کی محفل کرا لو، بس تمہاری بخشش کے لیے یہی کافی ہے. آجو اس بات سے باہر نکل جائیں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اچھا ایک میرا اپنا ذہن ہے، میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ خالص چیزیں ڈھونڈنے لگیں، خالص چیزیں ڈھونڈنے لگیں، قرآن پاک کے علاوہ آپ کو کوئی خالص چیز نہیں ملے گی. احادیث کے اندر بھی لوگوں نے ملاوٹ کر دی ہے، لیکن اللہ کا قرآن آج بھی خالص ہے. اور مسلمانوں، پوری کائنات کے اندر ڈھونڈ کے دیکھو، قرآن کے علاوہ مجھے کوئی چیز خالص نظر نہیں آ رہی. ہاں
اگر جذبات کی بات کی جائے تو اس دنیاوی رشتے کے لحاظ سے جو ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں وہ خالص ملتی ہے نسبتاً. یعنی دنیا تے ماپیاں دا پیار خالص لبدا ہے یا اللہ دا قرآن خالص لبدا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ملاوٹ اتنی عام ہو چکی ہے اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. بالکل نہیں گناہ لوگ سمجھتے. اسے اس زمانے میں آرٹ اور فن کا نام دیا گیا ہے. یہ آرٹ سمجھا جاتا ہے کہ چیزوں کو کس طرح مکس کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. اللہ اکبر. یہ ملاوٹ کرنے والے قاتل ہوتے ہیں. میں ابھی آپ کو قرآن مجید کی آیت سنانے لگا ہوں. اشیاء میں جو ملاوٹ کرتے ہیں وہ لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں. اللہ اکبر. اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے ہاتھوں تباہ کر رہے ہیں. وہ انسانیت کے قاتل ہیں. قرآن مجید کی سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 32 کا جو پہلا حصہ ہے انہو من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قاتل الناس جمیعا. جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا فکأنما قاتل الناس جمیعا تو گویا اس نے سب انسانوں کو قتل کیا. جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. یہ قرآن کا مفہوم ہے. اب مجھے بتائیں جو ملاوٹ کر کے دوائی بیچ رہا ہے وہ انسانیت کا قاتل ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو قتل کر رہا ہے کہ نہیں؟ جو مرے ہوئے جانوروں کی ہڈیوں کے گودوں سے چربی نکال کے گھی بنا کے فروخت کر رہا ہے وہ انسانیت کا قاتل ہے کہ نہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ہم ہی میں سے ہیں. ہو سکتا ہے لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتے ہو سکتا ہے ماتھے پہ محراب بھی ہو سکتا ہے دستار بھی باندھتا ہو سکتا ہے کہ لمبی کمائی کر کے ہر سال اعتکاف مسجد نبوی شریف میں کرتا ہو اور جب بھی حج اکبر آئے تو ضرور 5-4 لاکھ اضافی خرچ کے وہ پہنچ جاتا ہو. وہ ہم ہی میں سے ہیں, کلمہ گو ہے, عبادت گزار ہے, جو آنے والی نسلوں کو قتل کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, دوستوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تئیں کوشش کریں. میں کسی کو گریبان سے پکڑ کر کے کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا. میں کسی کے پیچھے پڑ کے اس کی اصلاح نہیں کر سکتا. اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں. اگر میں خود کسی کو دھوکہ دیتا ہوں, میں خود ملاوٹ کرتا ہوں, تو کیسے ممکن ہے میں کسی کو تبلیغ کروں تو اس پہ اثر ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ زندگی اپنی جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کے میرے اور آپ کے آقا نے جب قرآن کی تبلیغ شروع کی, دین اسلام کی, دین اسلام لوگوں کو بتانا شروع کیا, تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ زندگی کی کتاب لوگوں کے سامنے رکھی تھی. اور سب سے پہلے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین ہونے کی تائید کی تھی, گواہی دی تھی کہ مکہ کے اندر آپ صادق اور امین ہیں. 40 سالہ زندگی پہ صداقت اور امانت کی مہر لگنے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کی تھی. تو اس کے لیے ضروری ہے, اگر ہم معاشرے سے اس قسم کی برائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کی تبلیغ بھی کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے بہتر یہ ہے اپنے حصے کا چراغ جلا کے معاشرے میں نکلو. آپ کے چراغ کو دیکھ کے چراغ جلتے جائیں گے اور ایک وقت آئے گا ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی انشاءاللہ تعالی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, حضرت ابو ہریرہ, یہ ملاوٹ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے. گزرتے گزرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے کے ڈھیر میں اپنا مبارک ہاتھ ڈال دیا.
جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نکالا تو مبارک انگلیوں پہ نمی کی وجہ سے تری لگ گئی. یہ ایک غلہ بیچنے والا شخص تھا جس کا ڈھیر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے اس میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالا. جب باہر نکالا تو مبارک انگلیوں پہ نمی کی وجہ سے تری لگ گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلہ بیچنے والے سے پوچھا، یا صاحب الطعام ما ھذا، غلہ بیچنے والے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش آئی تھی اس وجہ سے غلہ بھیگ گیا تھا. جب اس نے یہ کہا نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا جعلتہ فوق الطعام حتی یراہ الناس، پھر نیچے چھپا کے کیوں رکھا ہے؟ اگر بارش آئی تھی گیلا ہو گیا تھا تو اوپر سوکھا کیوں ڈالا ہوا ہے؟ پھر نیچے کیوں چھپا کے رکھا ہے؟ اوپر کیوں نہیں کر دیا؟ تاکہ یراہ الناس، تاکہ لوگ اسے دیکھ لے. اس موقع پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اللہ اکبر. ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہو رہا ہے. ہم اسی محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں، جب کسی چیز میں کوئی چیز فروخت کرنی ہو تو جس میں نقص ہو اسے چھپا دیتے ہیں. اچھا پوری دیانتداری نال مینوں دسو، صرف ایک مثال دین لگا، وگرنہ ہر جگہ اپنے اپنے لیول تے انجی ہوندا ہے. کدی کسے بندے نے ریڑی والے کولوں وہ چیز لئی ہوئے جڑی باہر نظر آندی ہے؟ کوئی ایسا بندہ جدا ایکسپیرینس ہوئے؟ کیوں نہیں وہ دیتے؟ اس لیے کہ نقص والی چیزیں پیچھے چھپائی ہوتی ہیں. جو صاف صاف چیزیں باہر پھل لگا ہوتا ہے یا سبزی لگی ہوتی ہے، جو بھی چیز ہے. یہ صرف میں نے مثال ریڑی والوں کی دی ہے. بڑے بڑے بزنس مین، بڑی بڑی جو اعلیٰ درجے کی جو فیکٹریاں ہیں، وہ سارے لوگ اسی طرح کرتے ہیں. یا فروٹ کی پیٹی لے آئیں کوئی جو ڈائریکٹ باغ سے آتی ہے، جو آپ نیچے جاتے جائیں گے پھل چھوٹا ہوتا جائے گا اور برا ہوتا جائے گا. ایسا ہو رہا ہے نا؟ اللہ اکبر. اچھا، اس سے بڑا ظلم جو ہو رہا ہے ہمارے اس علاقے میں، آپ ایسے کریں، موبائل لے کے اوور ہیڈ برج پہ شیراں والا باغ پھاٹک کے اوپر کھڑے ہو جائیں، نیچے جہاں ریڑیاں ہوتی ہیں وہاں جا کے مووی بنانا شروع کر دیں. آپ کو کچھ بندے ایسے نظر آئیں گے جنہوں نے پہلے ہی گلے سڑے پھل رکھے ہوتے ہیں ایک شاپر میں ڈال کے وزن کر کے. ایسی اپنے ہاتھ کی مہارت ہے یار، وہ مسلمان ہے. ایسی مہارت ہے، تولتے تولتے اچانک اپنی مرضی سے بندہ ڈال رہا ہے، وہ اتنی صفائی کے ساتھ اسے وہاں رکھ دیتے ہیں، اسے پکڑ کے اسے دینے دیتے ہیں. متعدد مرتبہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے ایسا ہو رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا، بڑے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. یہ یہودی ہیں. یہودیوں کو تو ہم بڑا برا سمجھتے ہیں. یہ ہندو ہیں بتوں کی پوجا کرنے والے، ان سے تو ہم شب و روز بڑی نفرت کرتے ہیں. یہ عیسائی ہیں جو ایسا کر رہے ہیں. عیسائیوں سے تو ہم سودا ہی نہیں لیتے ڈائریکٹ، انہیں تو ہم بڑا برا سمجھتے ہیں. یہ ہمارے دین کے مخالف ہیں بڑے. میں کوئی ان کی حمایت نہیں کر رہا، صرف یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ یار ہم کلمہ گو لوگ ہیں. یہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ پھر ایسی بات ہے کہ اگر کسی سے کوئی آپ بحث معمولی سا ریٹ میں چھوٹی بڑی کو بات کر دیں، یار اتنے لے لو، وہ فوراً آپ کے گلے پڑ جائے گا، نکلو یار یہاں سے، وہ بھائی جتوں مل دیا جا کے لے پراں ہوئے تھوں. ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جتنا جتنا اختیار رکھتے ہیں، ہمارے پاس جتنا جتنا اختیار ہے، ہم میں اتنی اتنی فرعونیت ہے. اس معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے فرعون چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. جتنا جس کے پاس اختیار ہوگا
اتنی اس میں فرعونیت بھی ہوگی۔ جو بڑے رینک پہ ہے وہ بڑا فرعون ہے، جو ایک ریڑھی والا ہے وہ ریڑھی والے کے لیول کا ایک چھوٹا فرعون ہے، جو ایک پولیس ملازم ہے وہ اپنی ملازمت کے رینک کے لحاظ سے ایک فرعون ہے، جو کسی اور دفتر میں لوگوں کے حقوق پامال کر رہا ہے وہ اپنے لحاظ سے ایک فرعون ہے۔ ایسی فرعونیت آپ کو ہمہ وقت ہر جگہ نظر آئے گی۔ چھوٹے چھوٹے فرعون، جتنا جتنا کسی کے پاس اقتدار اختیار ہے اتنی اتنی فرعونیت ہے۔ یہ فرعونیت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سکھائی۔ کائنات کے آقا جن کی وجہ سے کائنات تخلیق ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محبوب جن کے ناز خود رب اٹھاتا ہے، میرے آقا کو سکون اللہ کی بارگاہ میں پیشانی لگا کے آتا تھا۔ اتنی عاجزی میرے آقا نے سکھائی ہے۔ فرعونیت تو میرے آقا نے نہیں سکھائی یار۔ جن کا نام لے کے ہمارا سینہ ٹھرتا ہے، محبت کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے فرعونیت تو نہیں سکھائی۔ اگر کوئی آپ سے ریٹ پوچھ لیتا ہے، اس کے مرضی میں ہو وہ لے یا نہ لے، یار لڑو تو نہ، لڑنے کی ضرورت بھائی، نکل ایتھوں چل، آؤ درا اگلے پاسے ہو۔ یہ کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ ملک کا حاکم ہو کے کوئی فرعون بنے۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ملک کا حاکم ہی فرعون ہو، وہ چھوٹے چھوٹے فرعون ہر جگہ ہوتے ہیں، اور ہم نے فرعونیت سے بچنا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ذرا ایک لمحے سے یہ بات بھی سوچ لیں کہ اگر ہم ملاوٹ کرتے رہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، حشر والے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہمیں بڑی ضرورت ہوگی کہ اس وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، لیس منا، یہ ہم میں سے نہیں، تو اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ ایک لمحے کے لیے تصور تو کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حشر والے دن یہ کہہ دیا، جب ہمیں ہر کسی کو حضور کی ضرورت ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی، اگر اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا یہ ہم میں سے نہیں، حضور نے برات کا اظہار فرما دیا، ہم کدھر جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ ملاوٹ اور دھوکہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ ان سے بھی حضور نے برات کا اظہار فرمایا۔